آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھلائی کی باتیں پروگرام آپ قبلہ نگران شورا کا دیکھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے رشتوں میں دوریاں۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ ایک پنجابی شاعر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کی قدر کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، کملی والے سونے محبوب رب دے، عزت ماں دی کر کے وکھا دتی، آؤندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی وچھا دتی۔ یاراں عرض کیتی سونیاں کون سیے، جنوں کملی تے تساں جگا دتی۔ فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جدے سینیوں مولا غذا دیتی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ ماجدہ کا ایسا زبردست ادب فرمایا اور ایسا ان کا احترام کیا کہ ان کو اپنی کملی کے اوپر جگہ عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن جناب شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی بڑی بھلائی اور بڑی نیکی والا سلوک فرمایا۔ تو دین اسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کی تعلیمات نے انسان کو ایک ایسا خوبصورت رشتوں کا نظام عطا فرمایا ہے کہ جن کے ساتھ انسان کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، جن کی موجودگی میں انسان کو ایک فرحت کا اور ایک یوں بولیے خیر کا احساس ہوتا ہے۔ اور دین اسلام یہ ایسے پیارے حقوق، ایسے پیارے ضابطے اور ایسے پیارے رشتوں کو نبھانے کی انداز بتاتا ہے کہ ان پر عمل کر کے بندہ اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت کی بہتری کا سامان بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم جو ہے وہ غور کریں اپنے معاشرے پر، تو رشتے ڈی ویلیو ہوتے نظر آ رہے ہیں، رشتوں کی قدریں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، رشتوں کی ویلیوز اور لحاظ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مفاد پرستی اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں ان کا دور دورہ ہوتا جا رہا ہے۔ انڈیویجول لائف کی باتیں آج ہمارے معاشرے میں سنی جا رہی ہیں، بھئی ہم ہیں ایسے ہی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ بندہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ نگران شورا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایسا قبلہ ایک آدمی تھا، گاؤں میں رہتا تھا، اور جب بھی کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی تو وہ ایک جو ہے نا وہ موڑا ان کے گھر پہ بھیج دیتا تھا۔ کیا بھیج دیتا تھا؟ موڑا، بیٹھنے کا ایک وہ موڑا ہوتا ہے، ایک چیئر آپ کہہ لیں، سمجھ گیا جی، وہ بھیج دیتا تھا۔ جب جس کا بھی انتقال ہونا، اس نے خود نہیں جانا بلکہ اس نے کیا کرنا، ایک چیئر یوں آسانی کے لیے بولے وہ بھیج دینی۔ جب اس کا انتقال ہوا نا جی، تو اس کے گھر میں جتنی چیئریں اس نے بھیجی ہوئی تھی نا، ان سب کا کیا ہے ہجوم لگا ہوا تھا، بندہ کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کو اگر دیکھیں اور رشتوں کو نبھانے کا جو ایک انداز ہونا چاہیے اس کو دیکھیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اس کو اگر ہم کہیں کہ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جس کا آپ نے ابتدا میں جیسے بیان کیا، ہمارے لیے رشتوں کو سمجھنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر، عمدہ اور آئیڈیل جو راستہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہ ہے نہ ہوگا۔ اگر ہم جیسے آپ نے شروع میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان جنہوں نے دودھ پلایا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح آپ کی دودھ بہن، آپ کے دودھ بھائی، جب آپ ان رشتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں اور ان رشتوں کو کس طرح اہمیت دی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رشتوں کو اہمیت دینا
یہ اسلام اور دین کا مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم تینوں چیزوں کو اگر ڈسکس کریں گے تو مقصود شریعہ بھی ملے گا اور محمود شریعہ بھی ملے گا، آپ کو مطلوب شریعہ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس کو مشکل نہیں ہے اتنا، یہ جتنا میں نے کہا کہ اگر تو یہ اس میں بہت کچھ آ جائے گا جو میں نے 3 جملے اب آپ کو میں نے عرض کی، یعنی کہ رشتوں کو کاٹنے والے کی جتنی مذمت اور رشتوں کو جوڑنے والے کی جتنی تعریف اور جتنی فضائل ہم کو قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں آپ کو دور نہیں، معاملات جس کو آپ کہتے ہیں، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور دیگر چیزوں کو، بحر شریعت جو ہماری ایک فقہ کی ایک عالمگیر اور عمدہ ترین کتاب ہے، اور یقیناً یہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا آقا کی امت پر احسان ہے جنہوں نے ہمیں بحر شریعت جیسی کتاب دی۔ میرا جب بھی کسی شوافع یا اس طرح کے دیگر جو ہمارے مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں سے جب بھی رابطہ واسطہ رہا ہے تو ان کی گفتگو سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ان کے پاس بحر شریعت جیسی کتاب نہیں ہے، جو حنفی مسائل پر جو قرآن اور حدیث کی سے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ، کیونکہ میڈیکل کی کتابیں ڈاکٹر پڑھ کے ہی آپ کو دوائی لکھ کر دیتا ہے نا، تب ڈاکٹر سے وہ جاتے تو نہیں کہ بھائی یہ دوائی کہاں سے لکھ کر دی، تو جائز ناجائز حرام و حلال جو قرآن و حدیث سے جو مسئلہ نکلا اس کی روشنی میں ہم کو بتا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی کہتے ہیں بھائی طلاق نہیں ہوئی، اب مفتی صاحب سے بعض اوقات نہ آیت پوچھی جاتی ہے نہ حدیث پوچھی جاتی ہے، مفتی صاحب کے کہنے پر عمل کر لیا جاتا ہے، ان کے پیش نظر وہ قرآن کی آیات بھی ہوتی ہے، وہ حدیث بھی ہوتی ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھ کر جو مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ میں بحر شریعت دی، میں خود بحر شریعت کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بس یہ امت تو بہت بڑا احسان ہے ان کا، ایسی کتاب دوسرے فقہ میں ملتی نہیں ہے۔ اس طرح فتاوی رضویہ جیسی عظیم فتاوی کی کتاب بھی ملتی نہیں ہے جس میں ڈیٹیل موجود ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہاں قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کی گئی ہیں، حدیثیں کوٹ، بحر شریعت میں بھی قرآن کی آیات اور حدیثیں کوٹ کی گئی ہیں اور ان کی روشنی میں آگے فقہی مسائل بیان کیے گئے۔ تو اگر ہم بحر شریعت کے 20 حصوں کی بات کریں، 20 حصوں کی بات کریں تو شروع کا پہلا حصہ عقائد پر ہے، اور بعد کے تقریباً 5 حصے جو ہیں وہ عبادات پر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے تقریباً جتنے حصے ہیں اس میں زیادہ تر معاملات ہیں، صحیح، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ پورے ایک دین اسلام کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے بحر شریعت، اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے معاملات کی، تو اس میں رشتہ، تعلق، ریلیشن، ریلیٹیوز، اس کی ایک اپنی امپورٹنس اسلام و دین بیان کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو عمل مبارک ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا اور کھولوں رشتوں کے تعلق سے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس پر غور کریں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتوں کو اہمیت دینے پر آپ یہ سمجھیے، اور رشتوں کے ساتھ جن کے رشتے ہیں ان کو بھی اہمیت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کی آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ بے حد محبت تھی، بے پناہ الفت تھی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نو ڈاؤٹ جو ان کا کردار ہے وہ کردار مثالی کردار ہے، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزارا اور جو اپنا کردار ادا کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنی شہزادی، بیٹیوں اور بالخصوص خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق ایک باپ و بیٹی والا، رشتوں میں اگر بات کریں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے سے آپ کا نکاح ہوا، تو ایک داماد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کا تعلق، جو جس طرح آپ نے ان کے ساتھ اس طرح کا اس سے سلوک فرما، خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان کی جس طرح آپ نے اپنے گھر میں پرورش فرمائی وہ ایک تعلق۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ تعلق، اپنی نواسی کے ساتھ تعلق، نواسی کے ساتھ بھی تعلق ہے، نواسوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور یہ تعلق کو ڈھکا چھپا نہیں ہے، یعنی ہمیں حدیثیں پہنچی، ہمیں نبی پاک کی سیرت پہنچی تو ہم نے ان سب کو سمجھانا کہ یہ سب کے تعلق کس طرح تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جو غلام تھے
ان کے ساتھ جس طرح کا قائم ہو. پھر جنہیں آپ نے اپنا بیٹا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو رتبہ دیا, جو مقام دیا, حالانکہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو اگر رشتوں کو سمجھنا, پھر اچھا یہ تو تھی ایک تو قرآن کی آیات ہیں رشتوں کے تعلق سے, ٹھیک ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان ہوا رشتوں کے تعلق سے, اور بھی بہت ساری ڈیٹیل اس میں بیان کی جا سکتی ہے. پھر خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا, حدیثیں جو اس موضوع پر, صلہ رحمی کے موضوع پر, رشتے نبھانے کے موضوع پر, رشتے کے کاٹنے کے موضوع پر, رشتہ نہ کاٹنے کے موضوع پر جو حدیثیں ہیں, میرے پیارے اسلام بھائیو, اگر یہ سارا چیز ہم پڑھیں, یعنی خالہ تک کا ذکر ہے حدیث پاک میں, جو خالہ کا جو حق ہوتا ہے اس تک کا ذکر ہے. اچھا بیٹیوں کا ذکر الگ ہے, حدیثوں میں بہنوں کا ذکر الگ ہے, یعنی کہ بیٹیوں کے ساتھ برتاؤ اس کا ذکر الگ ہے, اور بہنوں کے ساتھ برتاؤ اس کا ذکر الگ ہے. اور آپ یوں سمجھیے کہ اچھا بڑے بھائی کا ذکر الگ ہے حدیث پاک کے اندر. کتنا کیٹیگرائز کیا گیا ہے رشتوں کو, اور ان کے رائٹس بھی بیان کیے گئے ہیں. یہاں تو ہیومن رائٹس کے نام پر صرف بات چلتی ہے نا, یہاں تو اسلام کی بات کرے تو تمام رشتوں کو بھی الگ الگ ان کی جو حیثیت ہے اس کو بیان کیا گیا. ماں کو الگ بیان کیا گیا ہے, بیٹیوں کو الگ بیان کیا گیا. اچھا بیوی کا رشتہ ہے اس کو الگ بیان کیا, باپ کا رشتہ اس کو الگ بیان کیا گیا ہے, رشتوں کو بیان کیا. جب ماں اور باپ دونوں کا معاملے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو تم نے رشتہ کیسے نبھانا اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. یعنی اگر آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں رشتوں کو نبھانے کے تو کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی ہلکی سی بھی کمی نظر نہیں آئے گی. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ رشتہ نبھانا کس قدر ضروری ہے اور رشتے نہ نبھانے کی کس قدر مذمت ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں رشتے نبھانے والا بنائے. ہمارے پاس ایک عوامی تاثرات پر مبنی ایک پیکج ہے, وہ رشتوں کے بارے میں پبلک کیا کہہ رہی ہے, آئیے ذرا ایک نظر اس کو بھی دیکھتے ہیں. جی. مال دولت کا فتنہ جو ہے وہ رشتوں میں دوری پیدا کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو. ہمیں اپنے رشتوں پہ اعتبار نہیں ہے. پہلی تو وجہ ہے دین سے دوری ہے. مہنگائی کے عالم سے جوائنٹ فیملیاں بھی ٹوٹ رہی ہے. مسئلہ زیادہ عورتوں کا ہوتا ہے, گھر کو اجاڑتی ہے بنانے کے بجائے. بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کو بناتی ہیں. کہ موبائل کی وجہ سے جو نا دوریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. دینی تعلیم ہے ہی نہیں, انگلش تعلیم آ گئی ہے. لوگ اللہ کے رسول کو صحیح یاد نہیں کر رہے ہیں. ہم اصل میں فیس بک واٹس ایپ پہ نا ہم سٹیٹس دوسروں کے خاندانوں کی خبریں لے لیتے ہیں, تو ہمیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم دوسروں سے مل لیے. ہر بندہ جو ہے نا اپنے مفاد کا سوچ رہا ہے. پہلے لوگ بے لوث ایک دوسرے کے کام آتے تھے, رشتے داروں سے ہٹ کے عام لوگوں کے بھی کام آتے تھے. خواہشات ضرورت سے زیادہ انسان نے بڑھا لی ہے. میاں بیوی کا رشتہ ہو, بھائی بھائی کا رشتہ ہو. لالچ اتنی بڑھ گئی ہے ہماری, پیسوں کی طرف دنیا کی رغبت جو نا زیادہ بڑھ رہی ہے. بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, بھائی بہن سے بات نہیں کرتی. اس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہے. بس خون سفید ہو گئے. دوست ہوتے ہیں ان کو نوازتے ہیں, اپنے رشتے داروں کو نہیں دیکھتے, حالانکہ پہلے حق رشتے داروں کا ہے. ایک دوسرے کی کسی کو فکر نہیں ہے. حل اس کا یہ ہے کہ ہمیں خود چینج ہونا پڑے گا. پیار محبت سے آپس میں رہیں, رشتوں کو رشتہ سمجھ کے نبھائیں. جو محنت دعوت اسلامی کر رہی ہے نا, وہ اگر محنت جاری رہی تو یہ مسئلہ تو خود ہی خود ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں, جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ نے جو ماشاءاللہ یہ ابھی تاثرات چلائے, یقیناً یہ بھی ایک لوگوں کے جذبات ہیں, لیکن رشتے نبھانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. میں خود ان بعض تو دنیا سے چلے گئے اور بعض آج بھی ہیں, رشتے نبھائیں. ہم نے اپنے والد صاحب کو جو دیکھا رشتے نبھاتے ہوئے دیکھا, ہم نے دیگر بزرگوں کو دیکھا, تو امیر سنت کو ہم نے دیکھا رشتے نبھاتے ہوئے دیکھ رہے. اور میرے اور بھی رشتے دار گزرے ہیں اس طرح, کوئی دنیا میں نہیں ہے, اور بعض ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہاں رشتے نبھانے کا باقاعدہ کلچر ہے. یعنی جیسے کہہ رہے نا, اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ رشتے نہ نبھانے کے بھی کچھ ہم نے اپنے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور آپ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس مدد کے لیے گئے اور اس نے آپ کی مالی مدد نہیں کی, تو ہم کہیں گے رشتہ نہیں نبھاتا. اب رشتے نبھانے کو بھی ہم نے نبھایا, آپ بتا دیں نبھایا کہ نہیں نبھایا. دیکھیں ضرورت ہے, پیسے چاہیے, بچہ بیمار ہے, دے نہیں رہا, پوچھ نہیں اگر رہا. اس کی حیثیت نہیں ہے, اس کے دینے کی پوزیشن نہیں ہے, یا کوئی اور وجہ ہے اور وہ نہیں دینا چاہتے, تو صرف پیسے مالی مدد ہی تو رشتہ نبھانے پر موقف نہیں ہے نا. کیا آپ بتائیے, کیا یہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی مالی مدد نہیں کی تو آپ کہیں گے کہ اسے رشتہ نہیں نبھائے؟ کیا یہ جملہ اس پر منطبق کیا جائے گا؟ آپ دیکھیں مولانا ہے,
آپ نے 2 کتابیں پڑھی کیا ہیں. جائے گا. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. ایسا میری دوسری والی ٹھیک ہے آپ کاؤنٹر ڈسکشن کرنے کے موڈ میں ہیں, مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات بندہ رشتہ نبھانے کی پوزیشن میں نہیں, مطلب کہ اس طرح نبھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا. وہ یہ کہے گا کہ یار پیسے نہیں ہیں, اب مجھے اور کام بولیں کہ میں تیار ہوں, یعنی اس کے ساتھ ہمدردی کرنا, اس کے خراج کو کہتے ہیں مورلی سپورٹ. اگر کوئی مورلی سپورٹ بھی ملتی ہے نا تو یہ بھی ہے, خاندان میں جب انتقال ہوتا ہے تو کوئی اگر کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی نے مالی مدد نہیں کی یا کوئی اور وجہ سے اگر وہ آپ کے ساتھ اس جگہ پر نہیں کھڑا رہا جہاں آپ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ کھڑا رہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی بات میں آپ کو درخواست کروں گا کہ ایک شرعی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو شرعی طور پر کہا جا سکتا ہے. دیکھنا یہ کہ آیا اس نے کوئی حق تلفی کی ہے, میرا کوئی شرعی حق تھا جو اس نے تلف کر دیا یا ضائع کر دیا. بعض اوقات دیکھیں اخلاقی طور پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بندہ خود بعض اوقات اخلاقی طور پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ آؤٹ آف وے جا کر, آؤٹ آف باکس جا کر اگر کوئی ایسا کام کرتا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, 2 دوستوں کے تعلق سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک لڑکے کے والد صاحب بیمار ہو گئے. اب اس نے جب چیک کیا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں والد صاحب کی دوائی لا سکوں. اب اس نے اپنے دوست کو فون کیا, یار پوزیشن ایسی ہے کہ والد صاحب بیمار ہیں, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے, کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ تو دوست نے فوراً کہا, بولا تو فون رکھ میں کچھ کرتا ہوں. اس نے فون رکھا, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ ہو گیا. اس نے کہا یار ابھی تک اس کا فون نہیں آیا. اس نے کال کی تو اس کا فون ہی نہیں لگ رہا, فون بند, یعنی کہ نو رسپونس. اس سے پھر کال کی, پھر فون نہیں لگ رہا, پھر کال کی, پھر فون نہیں لگ رہا, ہاں بالکل فون ہی نہیں لگ رہا, اس کا فون بند ہو گیا اس کا. اس کو بڑا عجیب لگا, یار اگر نہیں مدد کرنی تھی تو منع کر دیتا, یار یہ فون مطلب آف ہی کر دیا بالکل, ایک تو اٹھانا نہیں ہوتا, فون ہی بند کر دیا. عجیب. 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے دیکھا یار والد صاحب کی طبیعت تو صحیح نہیں ہے, چلو باہر نکلتا ہوں, کچھ کرتا ہوں انتظام. ڈھونڈتا رہا, کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کی, کہیں سے کوئی بندوبست نہ ہوا کہ میں 2 پیسے ملے میں والد صاحب کی دوائی لاؤں. تھکا ہارا جیسے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ والد صاحب کی جو بیڈ کے ساتھ جو ٹیبل تھی, سائڈ ٹیبل, اس پر دوائیاں رکھی ہوئی ہیں. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا یہ دوائی کہاں سے آئی؟ کہا بھائی جان آپ نے تو فون کیا تھا اپنے دوست کو, وہی تو دوائی لایا ہے, وہ یہاں آیا تھا, یہاں آ کر مجھ سے دوائی کا نسخہ لیا اور جا کے دوائی لے کر آ گیا. اب اس کو حیرت, بولے یہ کیسے؟ اس نے اب فون تو اس کا مل ہی نہیں رہا تھا, وہ تو چلا گیا سیدھا اپنے دوست کے پاس اور کہا کہ یار دوائی تم لے آئے؟ بولا ہاں لے آیا. تو کبھی تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ کمر کو فون تو اٹھا, مجھے تو تمہارے بارے میں عجیب و غریب خیالات آ گئے. وہ تھوڑا سا مسکرایا, کہ یار اصل بات یہ تھی کہ جب تم نے مجھے فون کیا نا کہ یار والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, صحیح بتاؤ میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے, پیسے میرے پاس بھی نہیں تھے. اب میں کیا کروں, میں نے تمہیں کہہ دیا تم فون رکھ میں آتا ہوں. تو میں نے جا کر اپنا فون بیچا, اس سے پیسے لیے اور آپ کے گھر آ کر دوائی کا پرچہ لیا اور دوائی لا کر دی. اپنا فون بیچ دیا, فون کہاں سے اٹھاتا. اب جو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو گلے سے لگا لیا کہ یار کیسا دوست ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے آؤٹ آف وے جا کر ہیلپ کرنا, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کہہ دیتا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے دوستی نہیں نبھائی یا اسے تعلق نہیں نبھایا, رشتہ نہیں نبھایا؟ ایسا نہیں ہے. بعض اوقات آؤٹ آف وے جا کر لوگ کام اب دیکھیں کسی نے ایسا کام کیا تو یاد ہے نا کہ اس نے مطلب کہ موبائل بیچ کر بھی اپنے دوست کی مدد کی. تو یوں ہم بہت زیادہ آؤٹ آف وے جا کر بھی اپنے رشتوں کو نبھا تو سکتے ہیں اگر نبھانا چاہیں تو. آؤٹ آف وے جا کر اپنے تعلق کو جوڑ تو سکتے ہیں اگر جوڑنا چاہیں تو, اور خوشیوں اور غموں کو بانٹ سکتے ہیں. دیکھو اس نے اپنے دوست کا غم بانٹا, ایسے رشتوں میں غم بانٹے جا سکتے ہیں, رشتوں میں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں, رشتوں میں دکھ درد کو بانٹا جاتا ہے. یہ اپروچ کی بات ہوتی ہے. اور بعض ہے ایسے ان کی صحت پر فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, کوئی ہسپتال میں رشتہ دار بیمار ہے, کوئی گھر میں رشتہ دار بیمار ہے, کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا,
یعنی میں اپنے نوجوانوں سے اگر آپ کی اجازت ہو تو دو باتیں کر لوں. بالکل 4 باتیں کریں. 4 باتیں کرو, ٹھیک ہے. اب دیکھو 4 باتیں کروں گا میں, ٹھیک ہے. میں اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا دوست بیمار ہوتا ہے نا, آپ دوڑنے لگا دیتے ہو. آپ کا دوست بیمار ہوتا ہے, آپ رات بھر ہسپتال میں رک جاتے ہو. آپ کا دوست بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی سے بھی جیب سے یا کسی سے قرضہ لے کے بھی دوست کی مدد کرتے ہیں. یعنی جو تعلق آپ نے دوستی کا قائم کیا ہوا ہے, کیا وہ تعلق آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے؟ دوست کے کہنے پر تو آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ جو دوست ہے اس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ للہیت پر اللہ کی رضا کے مطابق ہو رہا ہے تو میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا, مگر میں صرف آپ کی سوچ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ حق کیا آپ کے ان خونی رشتوں کا نہیں ہے جن میں آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں, جن میں آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, جن میں آپ کے بیوی بچے ہو سکتے ہیں, جن میں آپ کی خالہ کا گھر ہو سکتا ہے, آپ کی پھوپھی کا گھر ہو سکتا ہے, آپ کے ماموں ہو سکتے ہیں, آپ کے چچا ہو سکتے ہیں. ان میں یہ ذوی الارحام خونی رشتے ان میں کئی ان کے ساتھ جو نبھانے میں جو ہماری کوشش ہونی چاہیے یا ہماری ایفرٹس ہونی چاہیے, میرے نوجوان اسلامی بھائیو وہ نہیں ہے. اسی طرح جو بچیاں ہیں ہماری ان کو پڑھی نہیں ہے, بلکہ اب تو وہ خالہ پھوپھیاں اور ان کو جانتی بھی نہیں ہوں گی. پرابلم بھی یہ ہو گئی. حالانکہ میں نے باہر شریعت میں پڑھا ہے کہ اپنے بچوں کو رشتے بتاؤ تاکہ وہ رشتے نبھا سکیں. تو اچھا پھر صلہ رحمی, یہ صلہ رحمی ادلا بدلا کا نام نہیں ہے کہ اس سے اچھا کہ تو میں اچھا کروں, نہیں, یہ اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو ادلا بدلا ہے. اب جو صلہ رحمی, اب دیکھیے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دے, وہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اسے بری موت کو دور کرے, وہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں برکت دے, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. سلمان بھائی ایک صاحب ثروت مالدار آدمی ہیں, بہت محبت کرنے والے ہیں. مجھے خود انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک بزنس شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ میری بہن تھی اور میں نے اپنی بہن کو بتائے بغیر میں نے اپنی بزنس میں اس کا شیئر رکھ دیا. میں قربان جاؤں, واہ مرحبا. اصل میں ان کا وہ بزنس ہے نا, ان کی توقع سے زیادہ ترقی کر چکا ہے. وہ اس کا ایک بیس بتا رہے تھے, میرا اپنا گمان ہے. میں کہا عمران مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ میں نے اپنی بہن کا حصہ بہن کو بتایا بغیر رکھا اور میں اس کا حصہ اس کو بھیج دیتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ یار میرے کاروبار کی ترقی کی جو وجہ ہے نا, یہ میری بہن کا حصہ ہے جو میں نے رکھا ہے اور میری بہن کی دعائیں جو میں لے رہا ہوں. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہماری سوسائٹی میں کتنی رہ گئی. اب بہن کا حق کھانے والے بیٹھ گئے یار, بہن کا ورثہ کھانے والے بیٹھ گئے. مطلب کہ بہت عجیب حالت ہے. وہ صحیح کہہ رہے تھے, ایک تاثر تھے یار, مال و دولت کی وجہ سے بھی بندے نا رشتوں کو چھوڑ بیٹھے. تو یہ چیزیں ہیں. دوسرا بھی تو نہیں چھوڑتا نا یہ سب, یہ تو کھانے والا تو کھا ہی گیا ہے, ٹھیک ہے غلط کیا ہے اس نے, لیکن دوسرا بھی جس کا کھایا گیا ہے وہ بھی تو ڈٹا ہوا ہے اپنے اس کے اوپر. یعنی پیچھے ہٹنے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہے. جس کا کھایا اس نے غلط ہی کیا ہے. یعنی وہ ہم اس کو, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا یا میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا, نہ اس کو صحیح کہا جا سکتا. کیا کرے, ایسا کھا گئے مال, جی کیا کرے, وہ کسی سے بات کرے گا میرا ایسا کھا گئے, میرا ورثہ کھا گئے یا میرا مال کھا گئے, وہ کسی سے بات کرے گا. اور جس کا جو کھا گیا تھا بولے کہ وہ اس کو خراب بھی نہ لگے. دیکھا جی, کسی کا کچھ چلا جاتا ہے نا جی, وہ اس وقت تک سیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کا چلا ہوا واپس نہ مل جائے. اس کا چلا گیا ہے, آپ نے کسی سے کوئی چیز چھین لی, لے لی, ظلمن لے لی, جبرن لے لی, اور اب آپ کہیں کہ یار یہ مجھے معاف کر دے یا یہ مجھ سے سلو کر لے, وہ بولے گا مجھے میری چیز واپس کر. سلوئے کہاں منع ہے. اب وہ چیزیں کھا کر ڈکارے لے کر سب کچھ کرا کر آپ بولو کہ یار یہ مطلب مجھ سے سلو کر لے, تو بھائی آپ اپنا سامان نکال کے اس کو واپس کرو. معافی کا ایک ہے معافی, ایک ہے تلافی. آپ نے معافی کی ہے, تلافی کا ہے, آپ اس کا حق اس کو واپس کریں. ایک اور پہلو جی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس وقت ویسٹرن کنٹری جو ہے نا, مغربی دنیا, اس میں خودکشیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بہت زیادہ سوسائڈ ہو رہی ہے. طلاق اور جدائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اگر آپ کو ریسرچ کرنے کا شوق ہو تو ریسرچ کر لیجئے گا. اسی طرح ڈپریشن, اینزائٹی, ٹینشن, اس طرح کی جتنی دوائیاں ہیں نا, یہ زیادہ تر انہی ممالک میں بک رہی ہیں. ان کے ہاسپٹل, یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, نفسیاتی مریض کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں,
साइकियाट्रिस्ट, हाँ, तो वो जो डॉक्टर होते हैं ना, ये ज्यादातर आपको उन ममालिक में मिलेंगे। अब अगर उनसे भी पूछेंगे ना आप कि भाई इन दवाओं के ज्यादा लेने की और इस तरह के मरीजों के बढ़ने की वजह क्या है, तो बुनियादी वजह वो आपको बताएंगे, इन्होंने आपस में रिश्ते खत्म कर दिए, तन्हा हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं। शुरू शुरू में इनको लगा था कि मजा आएगा, लेकिन बाद में लगा कि यार ये तो मजा तो नहीं था। मजा और लज्जत और सुरूर और जिंदगी का लुत्फ रिश्तों के निभाने और रिश्तों के होने में है। यानी आपके पास कोई जगह ही नहीं है, बीवी अपनी दुनिया में, शोहर अपनी दुनिया में, बच्चे अपनी दुनिया में जी रहे हैं। अच्छा, खाला क्या, मामू क्या, फूफी क्या, ये जो हमारे जो करीबी कजन्स होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं, देखिए पर्दे की रियायत तो रखनी होती है, लेकिन मैं मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल की बात तो करूंगा ना। ठीक है, मामूजाद भाई हैं, खालाजाद भाई हैं, फूफीजाद भाई हैं, तो ये सारी जो जो चीजें होती हैं, और भी जो कजन्स होते हैं, इनका आपस में ताल्लुक, रिश्ता निभाना, ये सब कहाँ है? मैंने कहा ना, दोस्तों में लग गए आप, ये सब कहाँ है? वो क़यामत की निशानियों में ना कि बाप को अहमियत नहीं देंगे, दोस्त को अहमियत देंगे, माँ को अहमियत नहीं देंगे, बीवी को अहमियत देंगे। ये तो क़यामत की निशानियों में बारे शरीयत में लिखा हुआ है। तो अब दोस्त को अहमियत देंगे, बाप को अहमियत नहीं देंगे, ये क़यामत की निशानी में ऐसा होना ही होना है। आप ऐसे ना होना, आप उन लोगों में ना शामिल हो जाए कि जो रिश्तों को छोड़कर दोस्तों को निभाने में लग गए, ये याद रखिएगा। और अगर वो दोस्त सिंसियर है, वो दोस्त को पता है कि यार ये ऐसा ही है, तो उससे भी देखना इसमें वफा नाम की तो चीज ही नहीं है। जो अपने खूनी रिश्ते नहीं निभाता वो मुझसे क्या निभाएगा? इसी तरह वालिदैन के साथ जो उसने सुलूक करना है वो, और ये सब एक रिश्ते हैं। तो अगर खुदा ना खासा कोई इस तरह की जीता है, लोग होते हैं नहीं जाते दुख सुख में, नहीं आते, इनको लाख समझाओ, नहीं, इनकी सेहत तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। मैं उनको तब भी कर रहा हूँ, मैं उन्हें ताकीद कर रहा हूँ, मैं उन्हें एक तरह से समझे कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपके दुख में कोई आपके साथ मुड़ कर देखे तो एक भी नहीं होगा। वो जानते ही नहीं आपको, आप कभी गए ही नहीं इनके पास, आपने इनके दुख सुख में कभी साथ दिया ही नहीं है इनका, वो इंतजार करते रह गए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि रिश्तों को निभाएं, रिश्तों को पहचानें और रिश्तों को लेकर चलें। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक जहाँ पर्दे की रियायत है वहाँ पर्दे की रियायत करें, और जहाँ पर बिलमुशाफा मिलना है मिलें। अब क्या हो गया, व्हाट्सअप आ गया, अब व्हाट्सअप पर ही सारे राब्ते वास्ते हो गए। बाहर शरीयत में खुतूत का बयान है रिश्तों के ताल्लुक से कि अगर इतना दूर है कि वो मिल नहीं सकता तो कम से कम खत के जरिए राब्ता रखे। तो अब वो एक आउट ऑफ कंट्री है, एक आना जाना इतना आसान नहीं होता। तो आज चले उनसे अगर आप फोन के जरिए या उनसे आप व्हाट्सएप के जरिए राब्ता कर लेते हैं, तो एक मतलब कि एक जस्टिफाई किया जा सकता है इस तमाम चीजों को। लेकिन आप एक शहर के अंदर रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, आपके किसी अजीज रिश्तेदार की बरसी आने वाली है, इंतकाल पर तो जाने चाहिए, बरसी आने वाली है, तो फातिहा कर देंगे ना, इसाले सवाब कर देंगे। सब देखें, दो चीजें हैं। एक तो जैसे आप जो बात आप फरमा रहे हैं बहुत रेलिवेंट है, ये होना चाहिए, इसके तो अगेंस्ट कहा जा नहीं सकता। लेकिन एक बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं लगता कि ये महंगाई ने और हमारी बिजी लाइफ ने और यूं बोले कि हमारे अर्निंग का जो एक इन्हिमाक है, जो हमारी कंसंट्रेशन है, तवज्जो अर्निंग पर फोकस है, उसने हमें इन सारी चीजों से जो है ना वो हटा रखा है। मैंने अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, भाई ठीक है, बरसी है, भाई ठीक है, दुआ फातिहा जो है ना वो कर ही देंगे, मैसेज कर दिया, भाई जा ही रहे ना। इसके अलावा दुनिया में जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, पिकनिकों पे जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खाली रिश्तेदार निभाने में गुर्बत याद आ गई आपको, क्या रिश्तेदारों के पास जाने में ही परेशानी याद आ गई? और अगर इतनी परेशानी है ना, मैं इसका नुस्खा बयान कर रहा हूँ, मैं इसका आपको तरीका बयान कर रहा हूँ। आप रिश्तों में जाएं, फैमिली के साथ बैठें, बीवी बच्चों के साथ बैठें, यानी भाई का बहन के साथ रिश्ता कायम करना इतना इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो बहनें जिनकी शादियां हो जाती है ना, वो भाइयों का इंतजार करती हैं कि हमारे भाई हमसे राब्ता करेंगे, हमारे भाई हमसे मिल मिलाप रखेंगे। और मिसाल तो बहन की भी शादी हो गई है, भाई की भी शादी हो गई है। अब भाई को इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि वो अपनी बीवी बच्चों में बिजी हो गया, लेकिन बहन चूंकि एक घर से गई है, उसको 18-20 साल का रिश्ता पता अपने भाई का, तो वो मतलब कि वो इंतजार करती है कि मुझे मेरे भाई राब्ता करेंगे, मुझसे मेरे वालिद राब्ता करेंगे, मुझसे मेरी माँ राब्ता करेगी। और ये अच्छा, ये ससुराल वालों को भी इससे बुरा नहीं लगना चाहिए कि मतलब वो बेटी रुखसत हुई है, बेटी को भूल थोड़ी जाएंगे कोई भी।
لیکن وہ انتظار ہوتا ہے. اسی طرح جس بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیوی کے ساتھ نکل گیا, بچوں کے ساتھ نکل, اس کے ماں باپ کو اس کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ مطلب کہ آئیں گے. یعنی بعض اوقات بچے الگ ہو جاتے ہیں, شادی کر کے الگ گھر میں رہتے ہیں, اب وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا بھیا ماں باپ کے پاس, بولتا ٹائم نہیں ہے. بقول آپ کے کہ جناب پیسے نہیں ہے, اور ماں باپ نے کیسے پالا پوچھا تھا, ماں باپ نے کیا پودا لگایا تھا, درخت لگایا ہوا تھا کہ روزانہ کو اس میں سے مطلب نوٹیں توڑ کر آپ کو دے رہے تھے, بیٹا آج یہ 100 روپے توڑ کا یہ لے خرچی, یہ 200 روپے توڑے, یہ 500 کی نوٹ توڑی لے خرچی. انہوں نے بھی جن حالات میں آپ کی پرورش کی ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے. ماں باپ ڈیزرو کرتے ہیں, والدین کا حق ہے, والدین اس بات کا تقاضا رکھتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں. اور اگر خدا نہ خواستہ, میں ان تمام تر بچوں سے بات کر رہا ہوں جو شادی شدہ, جن کو لگتا ہے کہ ہماری پریشانیاں ہیں, ہمارے دکھ ہیں, درد ہیں, جیسا کہ موصوف حضرت فرما رہے ہیں سلمان مدنی صاحب کہ اتنی دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, اور اگر آپ کے والدین ہیں آپ کو غم کس چیز کا ہے, جاؤ نا ان کی قدموں میں بیٹھو, سر پر ہاتھ رکھا ہے کہ ماں دعا کر دے پریشانی دور ہو جائے. ماں نے ہاتھ پھیر کے پریشانی پھینک دینی ہے, یار کیا بات کر رہے ہو آپ. جاؤ نا ماں باپ کے پاس, باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, بیٹھو باپ کے قدموں میں, باپ کے قدموں میں بیٹھ کے سر میں گود میں سر رکھ دو. آپ بولو میں بچوں کا باپ ہوں, مگر یہ آپ کا باپ ہے, اسی بات, آپ باپ کے گود میں سر رکھ دو قدموں میں بیٹھ کر, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور باپ سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بیٹا کیا مسئلہ ہے, بیٹا تجھے دکھ کیا ہے. آپ پھر بولے ابو میرے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں, اس نے ہاتھ اٹھانا ہے, اس سے 2 جملے کہہ دینے, بیٹا میں ہوں نا, دوست اپنا کچھ نہ بیچے آپ کے لیے, باپ خود کو بیچ دے گا آپ کے لیے. کیا جانا باپ کو, کیا جانا ماں کو. یعنی جن کے ماں باپ ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ دکھی ہیں, تو آپ کے اپنے پالے ہوئے دکھ ہوں گے. آپ کے دکھ دور کرنے کے لیے اللہ نے ماں باپ جیسے عظیم دعا کے ایسے آپ کو مطلب مقام دیے ہوئے ہیں کہ جا کے بیٹھ جائیں اور ان سے دعائیں کرائیں. یار سبحان اللہ, ان سے مطلب ان کو کہیں ٹھیک ہے باتیں ہو سکتا ہے نہ بتانے کی ہو, لیکن کہہ دے کہ بس ہے کچھ آپ دعا کر دو, ہے کچھ آپ دعا. بعضوں کا ایسی باتیں بتانے میں بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بتاؤں گا تو ماں باپ کا دکھ بڑھے گا, میں بھی مانتا ہوں, لیکن دعائیں لینے کے لیے کیا نقصان ہے یار. اس میں بعض اوقات آپ کو کون سی چیز مانے ہے, کوئی معاذ اللہ کوئی تکبر ہے, کوئی غرور ہے, کوئی نخوت ہے, کوئی ایسا اکڑ پن ہے, کوئی ایسی کوئی چیز ہے, اللہ نہ کرے جو ماں باپ کے قدموں میں بٹھانے سے آپ کو روکتی ہے. یار ایسا نہ کرے, یہ مطلب ہے. اور رشتے نبھائیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, رشتے میں برکت چاہیے, رشتے نبھاؤ نا, آپ کو خوشی ملے گی, سکون ملے گا. یعنی میں آپ کا اپنا ذاتی تجربات بیان کر رہا ہوں کہ آپ جب اپنے رشتوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, کوئی غرض و غایت نہیں ہے, کوئی مال و دولت کے چکر نہیں ہے, کوئی جائیدادوں کے چکر نہیں ہے, بیٹھ کر بات کریں, آپ کو قلبی سکون ملے گا. آپ گناہوں بھرا معاملہ نہ ہو, غیبتوں بھرا معاملہ نہ ہو. اگر رشتوں میں بیٹھو رب کو ناراض کریں تو بھی غم ہی اٹھ لے کے واپس آنا ہے. اللہ کی پناہ. مگر اچھے نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق اپنے رشتوں کو آپ نبھائیں گے, جائیں گے, خود قربانی دیں گے, خود سیکریفائس کریں گے, اللہ نے چاہ تو آپ کو اس کا بہترین نتیجہ دنیا میں بھی نظر آئے گا, آخرت میں بھی نظر آئے گا. یا مرحبا, اللہ آپ کو برکت دے. سب بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے. باپ ہی ہوتا ہے سب. یہ میں نے اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ ایک دفعہ فون پہ بات کی, میں نے کہا جی یہ موبائل میرا جو ہے یہ کافی ناگفتہ بے صورتحال میں جو ہے وہ آ گیا ہے, تو آپ دعا فرمائیں کہ میں جو ہے نا وہ یہ اسباب کو بنے اور میں موبائل جو ہے نا وہ لے لوں. یہ غالباً میں نے عصر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب سے فون پر بات کی ہوگی. تو عشاء کی نماز سے پہلے میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشن سلپ بھیجی, اور میرے والد صاحب نے مجھے پیسے بھیج دیے کہ آپ اپنا موبائل لے لیں, اور کہا کہ جو ہے اچھا موبائل لینا, یہ بھی ساتھ میں جو ہے نا وہ کہا. یہ باپ کرے گا. کتنے بیٹے جو یہ کرتے ہیں, باپ کے موبائل میں بیلنس تک تو ڈلواتے نہیں ہیں, بلکہ میرے آج کہنے پر کم از کم جو آپ باپ سے دور ہے نا, پوچھئے گا نہیں کہ ابو بیلنس ہے تو میں بھیجوں, آپ بھیج دو بیلنس. آپ کا بیلنس چلا جائے گا نا باپ کے ماں کے موبائل میں, تو ان کی دعائیں نکلیں گی, آپ کا کچھ بھی نہیں گیا ہوگا, مگر وہ جو دعا نکلے گی نا یہ کسی قیمت میں خریدی. اچھا یہ پیسے کے عوض دعا نہیں مل رہی ہے, یہ آپ کے اس عمل کے عوض دعا مل رہی ہے جو آپ نے اپنے ماں باپ کے تو اس نے سلوک کیا. یہی بھائی بہنوں کے ساتھ کریں, یعنی رشتوں پر خرچ کریں, اپنی فیملی پر خرچ کریں. بعض لوگوں کو اللہ نے مال بھی دیا ہے, خرچ کر سکتے ہیں.
اپنے دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، جا کر 2-2 5-5 10-10 ہزار روپے کا بل دوستوں کے ساتھ بنائیں گے، اور جب کھانا بچ جائے گا تو وہ پارسل کرا کے بیوی بچوں کو لے آئیں گے، یہ کھانا بچا ہوا لے کر آیا ہوں میں۔ صحیح غلط جائز ناجائز اس سب کی بحث پہ نہیں پڑ رہا، لیکن آپ بتائیے کہ اگر یہی خرچ اپنے بیوی بچوں پہ کرتے، بلکہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ جی ہاں، یہ مطلب یہ رشتے ایسے ہیں۔ اچھا بھائیوں میں تو بس جہاں بنتی ہے وہاں بنتی ہوگی، اللہ پاک ان کو مبارک کرے اور ان کے اتفاق میں برکت دے، لیکن سگے بھائیوں میں بننے کا رجحان کم ہے۔ ایسے عجیب و غریب قسم کی فضول قسم کی دنیا پال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو پھر الگ مسائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو الگ مسائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کا کاروبار ایک ہے تو الگ مسائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے کاروبار الگ ہے تو الگ مسائل لے کے بیٹھے، ایک بھائی امیر ہے اور ایک بھائی غریب ہے تو الگ مسائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے یار، خون کا رشتہ ہے، کیوں مسائل کا؟ ایک بار بیٹھو گے تو پتہ چلے گا مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ مرحبا۔ جب ایک مسئلہ ان رشتوں میں پیدا ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی ایسی شاید درست ہو یا غلط ہو، شیطان کو سمجھے کہ موقع مل جاتا، پھر وہ دونوں کے دماغوں سے کھیلتا ہے، دونوں کے احساسات سے کھیلتا ہے، دونوں کے جذبات سے کھیلتا ہے اور فاصلے پیدا کرواتا ہے، اور ہم یہ فاصلے پیدا کرانے اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ آج ابھی اسی وقت آج ہمارا پروگرام دیکھتے ہوئے میری آپ سب سے درخواست ہے، شیطان کو ایسا ناکام و نامراد کریں اور اللہ پاک کو ایسا راضی کریں اور ایسے رشتوں کو قائم کریں، میاں بیوی ایک دوسرے سے معافیاں مانگے، بھائی بہن ایک دوسرے سے معافیاں مانگے، ٹک موبائل کرے، میسج کرے، کال کرے، والدین اپنی اولاد سے، اولاد اپنے والدین سے، اور سارے رشتہ دار اپنے فیملی ممبر، ماموزاد، خالازاد، پھوپھیزاد، جو بھی آپ ہیں، ٹک 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 میسیجز کریں، جو بھی میں نے آپ کے دل آزاری کی مختلفی کی مجھے معاف کر دیجئے گا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ ایسا آپ شب برات پر ہی 15 شعبان کو ہی میسج کرو گے، بھائیا یار کبھی بھی کر سکتے ہو میسج یار، تو آج کر دے، ابھی کر دے، جب موقع ملے تب کر دے، جب میرے آپ وائس سنے، جب میری ویڈیو دیکھے تب کر دے، اللہ کی رضا کے لیے کر دے۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس شاخ میں زیادہ پھل ہو وہ زیادہ جھکی رہتی ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ فوراً کریں، دعائیں لے لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں، رشتہ داروں کو خوش کر لیں، ہو صرف رب کی رضا کے لیے، کوئی مال دولت جائیداد اس طرح کی کوئی غرض و غایت شہرت وغیرہ نہ ہو، بس میرے مولا کی مجھے رضا مل جائے اور میرے مولا کی بارگاہ سے مجھے بغیر حساب جنت مل جائے، میں بھی جنت میں جاؤں، میرے فیملی ممبر رشتہ دار جو میرے خاندان والے ہیں سب اللہ کرے کہ بلا حساب جنت میں جائیں۔ اللہ یہ دعائیں مجھ گناہگار اور میرے خاندان رشتہ داروں کے حق میں قبول کرے، آپ سب کے خاندان اور رشتہ داروں کے آپ کے حق میں بھی قبول کرے۔ آمین۔ مرحبا۔ نگران شورا کا ایک پیارا انداز آپ کو بتاؤں، رشتے نبھانے کے اعتبار سے اور شفقت کرنے کے اعتبار سے، ہم تقریباً 4 گھنٹے کا سفر کر کے نواب شاہ میں گئے، اور دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا ماشاءاللہ جو ہے وہ اجتماع تھا، تو اس میں نگران شورا کا سنت و بھرا بیان تھا، تو حیدرآباد سے نگران شورا کے نواسے یہ بھی کیا ہو گئے ساتھ سفر میں شامل ہو گئے، اور نگران شورا کے جو داماد ہیں اویس بھائی، حاجی اویس، یہ بھی سفر میں ساتھ شامل ہو گئے، کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ لے کر آئے تھے، فروٹ چاٹ تھی اور اس طرح کی جو ہے کوئی چیز تھی، تو نگران شورا نے جو ہے نا وہ خود بھی کھایا، اور ہم لوگ جو تھے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ہم جو ہے وہ نواب شاہ پہنچے، سنت و بھرا بیان ہوا، بہت زبردست ماشاءاللہ عاشقان رسول کی بھرپور تعداد تھی۔ پھر وہاں سے واپسی ہوئی، جب وہاں سے ہوئی تو نگران شورا کے نواسے نے انہیں کہا کہ نانا ہمارے گھر پہ جو ہے وہ آپ چلیں، تو حاجی صاحب نے، میں اس وقت ساتھ تھا، تو فرمایا کہ بھئی اب جو حنیف بھائیوں نے کہا کہ ہم حیدرآباد جائیں گے حاجی اویس کے گھر، تو رات کو تقریباً 2 بجے جو ہے وہ جی تاخیر ہو گئی، 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، وہاں حیدرآباد پہنچے، اور ان کی بھی آپ مہمان نوازی کی جو ہے نا وہ، اور ان کی ضیافت کی بھی قربان جائیں، مطلب کیا زبردست جو ہے وہ انتظام تھا۔ نگران شورا نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا، اور جو ہے وہ جو حارسین تھے ان کے لیے بھی ایک زبردست جو ہے وہ کھانے کا اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ انتظام تھا، اور یہ بڑا پیارا مجھے لگا، یعنی بیٹی ہے نا، بیٹی کے گھر جانا ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ایسا سبق ملتا ہے، بیٹی جب بلائے نا، بیٹی گھر جانے میں باپ کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امیل سنت سے بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ بیٹی کے گھر جانا، بیٹی کی دل جوئی کرنے کو۔ اچھا میرے والد صاحب، میرے ایک ہی پھوپھی ہے، میرے والد صاحب کی ایک ہی بہن، تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب بہن کو اہمیت دیتے تھے، تو یہ چیزیں نا ہمارے مطلب کہ وہ تربیت کا ہمارا حصہ ہے۔ تو بہن تو میری کو ہے ہی نہیں، ہم 2 بھائی ہیں، اور ایک بھائی کا جو 2 بھائی تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، اللہ گری کے رحمت کرے،
تو یہ رشتے تو میری خالہ کا انتقال ہو گیا تو میرے جو خالہ زاد بھائی ہے جو ہم دونوں ساتھ ہی پلے بڑے سگے بھائیوں کی طرح ہی ہیں تو خالہ دنیا سے چلی گئی مگر اللہ کا شکر ہے مجھے لگتا ہے شاید ہماری بانڈنگ بڑھ گئی ہے, ہمارا رشتہ بڑھ گیا ہے. ہمیشہ بڑھائیں رشتے اور لڑائی جھگڑا نہ ہونے دے. خدا نہ کرتا کوئی جدائی کی بھی کوئی صورت بنے نا, میاں بیوی بھی بن جاتی ہے, مگر جھگڑے اور دشمنیاں اور لڑائیاں نہ آنے دیں. مرحبا. آپس میں رشتے نبھا کر رکھے, محبتیں بنا کر رکھے. کالس لے لیں تھوڑی سی. بالکل ایسے. جی ماشاءاللہ سے بھلائی کی باتیں سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. نگران شورا آپ سے میرا یہ سوال ہے, آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا, دوریاں کرنا, میں آج کے بعد آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا, مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں. اس بارے میں کچھ مدنی پھول دیں. معاف کرنا, درگزر کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرماتا خذ العفو, اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو. اللہ فرماتا ادفع بالتی ہی احسن, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال دے. تو کبھی بھی اس طرح نہ کریں. اگر رشتہ داروں سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کرنے کی عادت بنائیں اور ملاپ پیدا کریں. مرحبا. جی کون؟ محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے فل کمپرومائز ہوتا ہے, وہ بندہ دوسرے کے ساتھ ہمیشہ بھلائی ہی کا ارادہ کرتا ہے, بھلائی ہی سوچتا ہے دوسرے بندے کے بارے میں, لیکن اس کے اپوزٹ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ خیر خواہ نہیں ہوتا. دوسرا بندہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر میری عزت کر رہا ہے, میری یہ احترام کر رہا ہے, یا کہ یہ چاپلوسی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر جب ایک بندہ, پہلے والا بندہ دوسرے کے بارے میں پازیٹیو ہی سوچتا ہے, دوسرے کے بارے میں خیر خواہ ہی سوچتا ہے, لیکن اگلا بندہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ میری چاپلوسی کر رہا ہے, تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ہمیں اپنا حسن سلوک جاری رکھنا چاہیے, ہمیں بھلائی کا تعلق قائم رکھنا چاہیے, اور جو وہ اللہ نہ کرے اللہ اگر واقعی وہ ہمارے بارے میں منفی سوچ رہے ہیں, آپ کا حسن سلوک آپ کی بھلائی اور آپ کی خیر کو ایک دن اسے آپ کے بارے میں اچھا سوچنے پر مجبور کر دے گی. آپ اس کے بارے میں غیبتوں میں نہ پڑیں, اس کے بارے میں آپ بدگمانی میں نہ آئیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. مقلب القلوب وہ ہے, قلبوں کو پھیرنے والا وہ ہے. میں جانتا ہوں ایک سے ایک ناراض اور دشمن ٹائپ کے لوگ صرف حسن سلوک کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ سمجھے کہ دوستیاں ہو گئیں اور تعلق قائم ہو گئے. مرحبا. جی کون؟ ایک بندہ رشتے نبھانے کے لیے قربانیاں دے دے کے تھک جاتا ہے. کتنی قربانیاں دیں, کہاں تک قربانیاں دیں؟ کہا جاتا ہے رشتے احساس کے ہوتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ قربانیاں دیتا رہے, اس میں کیا حرج ہے, جب تک کہ وہ حق تلفی نہیں ہو جاتی. قربانی ہو جائے گا آپ کوئی نہیں بیچارہ کتنا, یعنی آپ چلیں ایک بات کرتے ہیں, آپ میرا کتنا احساس کریں گے, یعنی اب جتنا آپ کو پوچھنا ہی نہیں ہے, آپ کو جتنا مجھے اللہ توفیق دے گا میں احساس. یعنی غلاموں کے بارے میں کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر ان سے غلطی ہو جائے ان کے 70 دفعہ انہیں معاف کر دیا کرو. یعنی بار بار معاف کرنا, بار بار درگزر کرنے کا. اچھا مجھے بتا اس کا نقصان بتا دیں. چلیں بھائی, جب چیز کا نقصان ہی کوئی نہیں ہے, نفع ہے, فائدہ ہے, معاشرے میں بہتری ہے, معاشرے میں محبت ہے, اور پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ آپ کو ملے گا. کیونکہ جب ادفع بالتی ہی احسن پہ کام کرتے ہیں نا, کہ برائی کو جب بھلائی سے ٹالتے ہیں, تو اس کا نتیجہ خود قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جبکہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. تو یہ عظمت والے اور صبر والوں کو یہ نعمت ملتی ہے. مرحبا. جو یہ ادفع بالتی ہی احسن, کہ جو برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں, یہ بڑی نعمت ہے, اور یہ اللہ خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے. سبحان کہ جو اپنے پر ہونے والی زیادتیوں کے باوجود بھی معاف کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کیا کیا تھا, آپ معافی کا اعلان ہی تو فرمایا تھا. قربان. تو یہ میری درخواست یہی ہے کہ معافی کا جو جذبہ ہے اس کو کبھی بھی سرد یا دھیما یا اس کو مطلب کہ دھندلا نہ ہونے دیں, اس میں ہمیشہ چمک برنی چاہیے. مرحبا. جی کون؟ شاہ رخ رضا اتاری. ماشاء اللہ الکریم, آج بہت ہی پیارا موضوع رشتہ داریوں کے حوالے سے. میرا یہ سوال ہے کہ رشتہ دار آپس میں ناراض ہو تو کس طرح منایا جائے, کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوسرا رشتہ دار سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو پرانے رشتہ دار ہوں گے جن سے ہم ناراض ہیں وہ ہمیں منانے کے لیے آئیں گے, تو اس انداز میں جو ہے وہ آپ کس طرح رہنمائی فرمائیں گے, ارشاد فرمائیں. افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنے ناراض رشتہ دار کو دے. قربان جاؤں. واہ واہ واہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ناراض ہے, روٹھا ہوا ہے,
تو منانے کے لیے کوئی نہیں یار، میرا رشتہ دار ہے یار، میرا رشتہ دار، سمجھ رہے نا یار، میرا رشتہ دار ہے، میں مناؤں گا اس کو یار. کاش کہ یہ ہماری ضد بحث اور یہ انا ہے نا فنا ہو جائے، اور میں مطلب کہ یار میرا رشتہ دار ہے. اچھا بتاؤ کیا غلطی ہوئی، چلے میری کو غلطی بتاتے ہیں، میں معافی مانگ لیتا ہوں. اچھا یہ غلطی ہے، چلے ٹھیک ہے معافی مانگتے، ٹھیک ہے مجھے معاف کر دیں. اور کہیے اچھا یہ چلے معاف کر دیجیے، اور بتائیے ٹھیک ہے اب تو مان جاؤ یار، اب تو مان جاؤ یار، میں تو نبھانے کے لیے آیا، رشتہ نبھانے. آپ کو نہ مزہ آئے، آپ کو نیند اچھی نہ آئے تو مجھے کہیے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کو بھی فرق پڑے گا. اگر ایسی صورت تو کہتا ہے یار جانا نہیں بات کرنے جب تجھ سے، ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی تو مان ہی جائے گا. آپ اللہ کے لیے گئے نا، اس سے مطلب کوئی عزت تو بھیک میں دینے نہیں گئے تھے، اس سے کوئی خیرات میں عزت لینے نہیں گئے تھے، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے. آپ نے اپنا کام کر دیا اور رب آپ کو دیکھ رہا ہے، رب آپ کو سن رہا ہے کہ میرا بندہ جو کر رہا ہے، میرا بندہ جو بول رہا ہے، میرا بندہ جو یہ عمل کر رہا ہے، بندے کو رب دیکھ رہا ہے اور اللہ جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے. اجر رب سے لو نا یار، جب بھی اللہ پاک چاہے گا معاملہ حل ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں. میری آپ سے یہی درخواست ہے، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، رشتہ دار تو پوزیٹیو رہیں. درگزر کام لے، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی دکھ ہوگا، کوئی غلط فہمی ہوگی، یار کر دیا ہوگا، اگنور کرو یار. اگنور کیے بغیر گھر نہیں چل سکتے، نظر انداز کیے بغیر گھر نہیں چل سکتے. پلیز. جی کون؟ شورا سے میرا سوال یہ ہے، بعض اوقات کسی رشتہ دار نے کسی دوسرے رشتہ دار کی کوئی حق تلفی کی ہو یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو، تو وہ دوسرا رشتہ دار یہ کہہ کر اس سے رشتہ توڑ دیتا ہے کہ جہاں پر عزت نہیں وہاں پہ جانے سے منع کیا گیا ہے. اگر کہیں آپ کی عزت نہ ہو یا کہیں اس طرح کا مسئلہ ہو، اجازت مل جاتی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیں؟ منانے کے لیے دیکھیں، جب ناراض ہو گیا تو وہ جب بھی آپ جاؤ گے تو آپ کے گھر کے باہر آپ کو ریڈ کارپیٹ تو بچھائے گا نہیں کہ اس سے مجھے تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، اور آپ یہ ملنے آئے تو پہلے ریڈ کارپیٹ بچھاؤ، محلے کے 4 لوگ جمع کرو، پلیٹوں میں تھوڑی پھول کی پتیاں لو، تاکہ اس کو میں ایسا نہیں ہوتا نا. اب جائیں گے وہ تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرے گا، ہو سکتا شاید پانی بھی نہ پوچھے. وہ آہستہ آہستہ ہوگا یار. جب زخم لگتا ہے تو بھرتے بھرتے بھر جاتا ہے. آپ کی کبھی انگلی آئی ہے اس میں دروازے میں؟ شاید ہی کوئی وہ جس کی انگلی میں کالا نشان نہ ہو، ناخن ہے آئی ہوگی نا، کر کے بنتا ہے تو کالا نشان ہو جاتا ہے ناخن کے اندر. کون سی دوائی لگائی تھی آج تک؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو جاتی ہے. صحیح درد ہوتا ہے، آہستہ درد کم ہوتا ہے، پھر نشان بھی مٹ جاتے ہیں. تو یہ آپس میں چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر جب معاملہ درست کرتے ہیں نا تو درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور ناراضگی کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. مرحبا. جی کون؟ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہیں، ماشاء اللہ آپ رشتہ داروں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی رشتہ دار کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جایا جاتا ہے یا اس کے گھر پہ جائیں صلہ رحمی کی نیت سے، اس سے ملنے جلنے کی نیت سے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا جو رشتہ دار ہوتا ہے جو بیمار ہے تو وہ بدگمانی کا شکار ہوتا ہے کہ یار یہ جادو کرنے آ گیا یا دیگر معاملات مزید بگاڑنے آ گیا. تو ایسے میں ان رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا جائے؟ ایسے کتنے نہ ہونے کے برابر، بہت کم ہے ایسے نہ ہونے کے، اگر ہیں بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور آپ ان کاموں کے لیے گئے ہی نہیں ہیں، آپ اچھی نیت سے گئے ہیں. اچھا وہ سوچ رہے تو آپ کو کیسے پتا چلا وہ یہ سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کے کان میں آ کے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جادو کرنے کے لیے آئے ہو. وہ سوچے کہ نہ سوچے، آپ نے کیوں سوچا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں؟ سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے. بی پوزیٹیو، انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئے گا. جی کال لیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب ایک دوسرے کے بدلے، یعنی انہوں نے وہ کیا ہم ایسے کریں گے، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ نگران شورا سے سوال، جس کا میں کافی جواب دیتا رہا ہوں. مجھے سوائے اس کے کہ ایک سوچ مثبت ہو، پوزیٹیو ہو، معافی کا، درگزر کا جذبہ ہو، اللہ پاک کو راضی کرنے کا کی نیت ہو، اور یہ پتہ ہو کہ رشتہ جوڑنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، رشتہ توڑنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.